ان باتوں سے غلط استفادہ کرتے ہیں۔ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا شعور نہیں رکھتے وہ آدھی بات لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی تم خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہو وہ سب کچھ ہمارے بارے میں کہہ سکتے ہو، فرق یہ ہے اس کا اپنا ہے اور ہمارے پاس اس کا دیا ہوا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، اس کا ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، اس نے کسی سے نہیں لیا ہے۔ اور یہ تو عام اعلان ہے تمام لوگوں کے لیے، اطیعنی عبدی، میری اطاعت کر، اجعلو کا مثلی۔ اس نے ماں باپ کو اپنی صفت کا مظہر بنایا، خالق بنا دیا۔ اس نے استاد کو اپنی صفت کا مظہر بنایا، معلم بنا دیا ہے۔ اس نے جن لوگوں کو مال دنیا سے نوازا ہے اور وہ مال دنیا کو فقط اپنے فائدے کے لیے اپنے گھر پر محدود یا بینک بیلنس میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ بندگان خدا پر اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اپنی صفت کا مظہر بنایا اور روزی دینے والا بنا دیا۔ یہ بات سب کے لیے تھی، لیکن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار اور اپنے وجود میں اس بات کو رکھا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر میں آپ حضرات سے یہ التجا کرتا ہوں، قیامت کے دن کی ایک صفت یہ ہوگی کہ پروردگار عالم انسان سے یہ کہے گا جب اس کے گناہ اس کے سامنے ہوں گے، کیا میرے پاس تمہارا کوئی پیغمبر نہیں پہنچا تھا؟ تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں نے تمہیں خبر نہیں کی تھی؟ تو انسان کہے گا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا، ہم زندگی گزار رہے تھے اچانک۔ تو کہے گا کہ کیا تمہارے سامنے کبھی شکم مادر میں کسی کی موت نہیں ہوئی؟ وہ اس کی موت تھی اور تمہارے لیے ہمارا پیغامبر تھا۔ کیا 1 سال کے بچے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا؟ وہ اس کی موت تھی اور ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک پروانہ تھا کہ ہماری طرف آنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاؤ۔ کیا پوری بچپنے سے نوجوانی اور جوانی کے عالم کے بعد اپنے بدن میں کمزوری کا تم نے احساس نہیں کیا؟ یہ احساس کچھ اور نہیں تھا، یہ ہمارے لیے، ہماری طرف سے تمہارے لیے دعوت نامہ تھا کہ اگر اب بھی تیار نہیں ہو، اب بھی آمادہ نہیں ہو، تو کبھی بھی اللہ کی طرف سے اس کا پروانہ آ سکتا ہے۔ کیا تمہارے چہروں پر، تمہارے سر پر جو ہم نے کالے بال عطا کیے تھے وہ سفید ہونا شروع نہیں ہوئے؟ یہ ہماری طرف سے میسج تھا، پیغام تھا، اور تمہاری طرف ایک پیغامبر تھا ہمارا کہ اب ہماری طرف آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، موت کا بازار گرم ہے، دنیا مہاماری کا شکار ہے۔ ہم کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بہت ہم زحمتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر ادھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نا امید ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہ ہو، وہ پریشان ہوتے ہیں جن کا مستقبل روشن نہ ہو۔ زندگی سے پہلے اس نے موت کا ذکر کیا ہے، خلق الموت والحیات۔ جس طریقے سے وہ زندگی کو پیدا کرتا ہے، موت بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ اس نے 2 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، نہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنی اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت باسعادت کے موقع پر میری دستبستہ اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ التجا ہے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، دوسروں پر نگاہ کرنے سے بہتر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ قبل اس کے کہ ہمارا حساب و کتاب کرے کوئی، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب و کتاب کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کیا سوال ہو سکتا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔
جب ہمارا دامن کردار صاف ہوگا تو انشاءاللہ مالک کی بارگاہ میں ہم بہتر سے بہتر طریقے سے جا سکتے ہیں. جو ہماری وظائف ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے اس کی طرف ہم متوجہ ہوں. ہمیں یہاں دعا کے لیے بلایا گیا ہے. ایک دعا مشہور ہے، روزانہ آپ پڑھتے ہیں، جو رمضان کی نماز کے بعد، رمضان کے دنوں میں نماز کے بعد، یا علیو یا عظیم، سب کو یاد ہے وہ دعا. آپ ذرا اس دعا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں. تقریباً 3 4 5 سطروں پر مشتمل دعا ہے، لیکن اس میں دعا فقط آدھی لائن کی ہے. آخر میں ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے کہ پروردگار میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے اور مجھے جنت میں لے جائے. اس معنی میں وہ دعا ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب کچھ مانگ لیا جائے تو وہ دعا ہوتی ہے. لیکن جب ہم فقط اس فقرے کو دعا نہیں کہتے، پوری اس عربی عبارت کو دعا کہتے ہیں، تو یہ ہمیں یہ سلیقہ سکھاتی ہے کہ فقط مانگنا دعا نہیں ہے بلکہ ذکر الہی بھی دعا ہے. تقریباً ہم 2 گھنٹے سے جو یہ تذکرہ کر رہے ہیں، یقین جانیے یہ ہم دعا ہی کر رہے ہیں. جس طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں دعا ہے، جس طریقے سے ذکر خدا دعا ہے. عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت فرما کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. یقین جانیے جو اثر، جو تاثیر ذکر الہی میں ہے وہی تاثیر ذکر علی میں ہے، وہی تاثیر ذکر حسن میں ہے، وہی تاثیر ذکر حسین میں. کیوں ہے وہی تاثیر؟ اس لیے کہ ان کا ذکر کرنے کے بعد خدا یاد آتا ہے. ہم اتنی دیر سے اس محفل کی ابتدا میں آپ نے حدیث قصہ بھی سنی ہے، اس میں بھی پروردگار عالم نے کیا ذکر کیا ہے کہ جب یہ تذکرہ ہوگا تو ملائکہ کا نزول ہوگا. تو فقط ایسا نہیں ہے کہ جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ سنتے ہیں تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. نہیں، جب بھی کسی بھی جگہ پر آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں. آئیے ہم اس حالت کی، اس پوزیشن کی پروردگار کے سامنے اپنے گڑ گڑا کر یہ دعا کریں. سب سے پہلی ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ہمارے دلوں کو نرم فرما. گناہ، کثافت، آلودگی اور اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے جو ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، قسی القلب ہو گئے ہیں اور اچھی بات سننے کی ان میں صلاحیت نہیں رہ گئی ہے، آج کی شب کا تجھے واسطہ ہمارے دل کو نرم بنا دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے ہی بتایا ہے کہ یہ ذکر جو تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تیرا ذکر ہوتا ہے. پروردگار اس ہمارے ذکر الہی کو خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وہ بانیان، وہ زحمت کشان جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یہ بزم ہمیشہ اسی طریقے سے خلوص اور للہیت کے ساتھ ہمیشہ سجی رہے. خصوصاً برادر عزیز مولانا جناب سہیل صاحب کو اولاد کی نعمت سے نواز. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے امام حسن کا واسطہ جو سبط اکبر ہیں، جو خنقی چشم رسول ہیں، پروردگار نوجوانوں کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں نوجوانوں کے لیے اس عمر میں صراط مستقیم سے بھٹکنے کے لیے. پروردگار انہیں امام زمانہ کا حقیقی سپاہی بنا دے. ان کی قوت، ان کی طاقت کو اللہ کے راستے میں صرف کرنے کی انہیں توفیق کرامت فرما. مالک آج اسلام پر بڑا گہرا وقت پڑا ہے. دشمن چاروں طرف سے احزاب کی مانند اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. وارث اسلام، محافظ اسلام جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. آپ کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خشنود فرما. پروردگار
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ایسا امام زمانہ کا سپاہی قرار دے کہ جب امام زمانہ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں تو ان کا دل، ان کا چہرہ، ان کی زبان، وہ سب کچھ اپنے سینے سے لگا کر کہیں کہ یہی ہمارے سچے عاشق ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اسی طریقے سے اس محفل کا ثواب، جو بھی ذکر خیر ہے، وہ تمام مومنین مومنات خصوصاً جو اس زمانے میں اس دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے ایصال فرما دیں۔